ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، اور تمام تر درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ آج کا جمعۃ المبارک ماہ شوال کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان شریف کے بعد ہم یہ پہلا جمعہ ادا کر رہے ہیں، اور امید واثق رکھنی چاہیے کہ پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے مہمان یعنی ماہ رمضان نے پورے 30 دن جو ہماری روحانی، جسمانی، اخلاقی تربیت فرمائی ہے، اس سبق کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ رمضان شریف بھی ایک استاد کی طرح ہمارے پاس تشریف لاتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، جو ہمیں بے شمار سبق سکھا کر جاتا ہے۔ پہلا سبق تو یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں وقت کا پابند بنا دیتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ افطار اور سحری کا بھی ایک وقت مقررہ ہے۔ وقت مقررہ سے پہلے یا بعد میں ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ ہم رمضان شریف کے لائے ہوئے وقت کے پابند ہیں۔ تو امید ہے کہ باقی 11 مہینوں میں بھی ہم اپنے وقت کو برباد کرنے کی بجائے، فضول کاموں میں ضائع کرنے کی بجائے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ہماری زندگی میں جو لمحہ آیا اور گزر گیا وہ دوبارہ ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ ہمارا سفر آگے ہی آگے جاری رہے گا۔ اس لیے ہماری پاکستانی قوم اور خاص طور پر امت مسلمہ کو زیادہ وقت کا پابند ہونا چاہیے، لیکن ہماری معمولات اس کے برعکس ہیں۔ جتنا ہم وقت کو برباد کرتے ہیں شاید کوئی اور قوم کرتی ہو۔ تو ہمیں رمضان شریف نے وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا بھی سکھایا ہے۔ جب نفس انسان کے قابو میں آ جاتا ہے، زیر ہو جاتا ہے، کنٹرول میں آ جاتا ہے، تو پھر روحانیت انسان کے دل کے اندر، دل و دماغ کے اندر اس کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی نفس جیسے ہی کمزور ہوتا ہے، یعنی قابو میں آتا ہے، اس کے بدلے میں انسان کی روح وہ طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے بندے کی روح طاقتور ہوتی جاتی ہے، اس کے اندر یہ استعداد، یہ قابلیت اور یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے انوار و تجلیات کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم ہماری روح کو بھی تر و تازہ رکھے۔ اور روح کی تازگی کا نشانی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہر اچھے کام کو جب اچھا سمجھنا شروع کر دے اور ہر برے کام سے اسے نفرت ہو جائے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت بندے کی روح طاقتور ہوتی جا رہی ہے، جو ہمیشہ نیکی کی طرف راغب رہتی ہے۔ اور خدا نخواستہ کسی دوست کی وجہ سے، کسی ایسی مجلس کی وجہ سے اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے گناہ کی طرف اگر اس کا میلان ہو بھی جائے، تو روح فوراً اس کو خبردار کرتی ہے کہ یہ بھٹکا ہوا راستہ ہے، یہ تیرے رب کا راستہ نہیں ہے، یہ رب کے رسول کا راستہ نہیں ہے، واپس آ اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ اور جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ،
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لَّا ذَنبَ لَهُ، اور جب کوئی بندہ توبہ کر لے تو سرکار فرماتے ہیں یوں سمجھو اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ پاک اس گناہ کو مٹا کر اس کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے. تو قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا. تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کو نیکی پسند ہے، بندے کی ہوئی نیکی اللہ پاک کو بڑی پسند ہے. اب نیکی بھی کئی قسم کی ہے. ایک ہے آپ نے نیکی کا کام کیا پھر کسی اور کام میں مصروف ہو گئے، دنیا کے کام میں مصروف ہو گئے. اور ایک ہے نیکی کا ایسا کام، ایسا تسلسل کہ آپ ہر نیک کام مسلسل کریں، اس میں بریک نہیں آنا چاہیے، تعطل نہیں آنا چاہیے، وقفہ جسے انگلش میں کہتے ہیں پاز، یہ نہیں آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ مومن کی وہ عبادت زیادہ پسند ہے جو وہ ہمیشگی کے ساتھ کرے. یہ نہیں ہے کہ آج نماز پڑھ لی، آج 5 نمازیں پڑھ لی، اپنے دل کو مطمئن کر لیا، خوش ہو گیا، اور پھر 2 دن ناغہ کر لیا، چلو بھائی تھکن ہو گئی ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے یہی چاہتا ہے کہ جس طرح صبح شام، دن رات، موسموں کا ہیر پھیر، سیاروں اور ستاروں کی گردش جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے، کبھی آپ نے اندازہ لگایا ہے؟ ہوا دیکھ لیں، پانی دیکھ لیں، یہ ہر وقت مسلسل سفر میں رہتے ہیں، حرکت میں رہتے ہیں. ہوا ہو یا پانی ہو یا سیاروں کی گردش ہو، موسموں کا ہیر پھیر ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سال جناب گرمیوں کا موسم 9 مہینوں کا ہو جائے. نہیں، جو اللہ پاک نے اس کے لیے ایک مقرر وقت فرمایا ہوا ہے وہ اسی کے اندر ہی رہ کر اپنا نتائج دے گا. تو فطرت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ بندہ مومن بھی اللہ کی ایسی عبادت کرے کہ کبھی غفلت کا شکار نہ ہو. جس طرح دنیا کے دوسرے کام ہیں، انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ ایک کام کو مسلسل کرتا رہے نا تو وہ اکتا جاتا ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں بور ہو جاتا ہے. لیکن جو روحانی تربیت ہماری مذہب اسلام نے، دین اسلام نے فرمائی ہے، اس میں چھٹی کا تصور نہیں ہے کہ آج آپ نے رمضان شریف میں تو آپ 5 نمازیں پڑھتے رہے، اور اب شوال کا مہینہ آیا ہے تو اب نفس اور شیطان آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا کہ رمضان شریف کا مہینہ دن روزے کے ساتھ، رات تراویحوں میں گزر جاتی تھی، 2-4 گھنٹے نیند کے ملتے تھے، صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا تلاوت بھی کرتے رہے، صدقات و خیرات بھی دیتے رہے، بڑی نیکیاں کٹھی کر لی ہیں، اب چلو شوال کا مہینہ ہے تھوڑا سا ریسٹ کر لیں. تو اس چیز کا تصور اسلام میں نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہی تربیت ارشاد فرمائی ہے کہ نیکی کا کام تسلسل کے ساتھ کیا جائے، اور صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کیا ہے. انہوں نے نیکی کو مسلسل کیا ہے. وہ قرون اولیٰ اور صحابہ کرام کی شان تو سبحان اللہ، وہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دل کا سرور ہیں. صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، وہ دونوں ہمارے سروں کا تاج ہیں. ان کی تربیت تو براہ راست نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہے. ان کی تربیت کے تو کیا کہنے، صدیاں گزر گئی ہیں. حضرت خواجہ
قبلہ عالم کو دیکھ لیں، آپ مہار شریف سے پاک پتن شریف بابا صاحب کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے، اور یہ سفر آپ پیدل فرمایا کرتے تھے، حالانکہ خدام گھوڑے بھی پیش کرتے تھے اور اعلیٰ قسم کے گھوڑے، لیکن آپ فرماتے تھے کہ حضور بابا صاحب کا در ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور پیدل جانے میں مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو ایک جمعہ نہیں، 2 جمعے نہیں، پوری اپنی زندگی کے 63 سال آپ کی حیات اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی، تو اپنی زندگی کے 63 سالوں میں 16 سال مہار شریف سے پاک پتن شریف مسلسل جمعے کا سفر کرتے رہے، کبھی ناغہ نہیں کیا کسی جمعے کا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اولیاء کاملین نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کی ہوئی کے نتیجے میں نیکی کو پکڑا اور پھر اس کو مسلسل کرتے رہے، نفس کے دھوکے میں نہیں آئے، شیطان کے ورگلانے میں نہیں آئے کہ چلو آج بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں، آج تھوڑا سا ریسٹ کر لیں۔ بھائی ریسٹ تو وہاں ہوتی ہے جہاں بندے کو جسمانی تھکن ہو جائے، لیکن عبادت سے آپ نے نماز عشاء کی 17 رکعتیں بھی پڑھی رمضان شریف میں، اور پھر 20 تراویاں بھی پڑھتے رہے، تو تھکن تو ہو جاتی تھی۔ دن روزے کے ساتھ 1.5 سپارہ منزل کا سننا حفاظ کرام نے پڑھنا، لیکن آپ کی خدمت میں آپ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جسمانی طور پر تو نکاہت یا ویکنس یا تھکن ہو جاتی تھی، لیکن عبادت براہ راست بندے کی روح کو تر و تازہ کرتی ہے، عبادت سے بندے کی روح طاقتور ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگلی رات بندہ مومن پھر نماز کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں یہی ایک پیغام مل رہا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی مرتے دم تک عبادت سے منہ نہیں موڑنا، نیکی سے منہ نہیں موڑنا، اور ہم یہی دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یعنی یہ جو عبادت کا سلسلہ ہے یہ ہمارے آخری دم تک اللہ پاک کے فضل و کرم سے جاری و ساری رہے، غفلت کا شکار نہ ہوں، لاپرواہی، سستی، اور بندہ مومن تو سست ہوتا ہی نہیں۔ حدیث پاک سنیے، سرکار فرماتے ہیں کہ طاقتور مومن، جسمانی طور پر طاقتور مومن بندہ اللہ کے نزدیک کمزور اور لاغر اور مریل قسم کے مومن سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ ہے، جو ایکٹیو ہو، سستی کا مارا ہوا نہ ہو، غفلت کا شکار نہ ہو، اور تر و تازہ ہو، اس کے چہرے پر شگفتگی ہو، آنکھوں میں چمک ہو، جو مایوسی نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت پر ہر لمحے اس کے امید ہو، اتنی امید ہو کہ جو اس کے پاس آ کر بیٹھ جائے اس کو دیکھ لے، اس کے اندر بھی امید پیدا ہو جانی چاہیے۔ آپ کو صبح شام ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوگا جو کسی زندگی کے کسی میدان میں ناکام ہو گئے، کمزور ہو گئے، اب ان اللہ کے بندوں نے اپنا یہ وتیرہ بنا رکھا ہوتا ہے، جو بندہ بھی اس راستے پر، اس کامیابی کے راستے پر چل رہا ہو، وہ اس کا دل توڑیں گے، میں بھی کامیاب نہیں ہوا، تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی اور دھندا کر، کوئی اور کام کر۔ یہ ناکام لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے، اور اللہ کے مومن بندوں کا طریقہ یہ ہے، ان کے اندر قوت ارادی ہوتی ہے، جس کو انگلش میں ول پاور کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، کام کرنا میرے ذمے ہے، کرم کرنا اس کے ذمے ہے، اور بندہ وہ مشکل سے مشکل کام میں ہاتھ ڈال دیتا ہے،
اس کو کرنے کے لیے ارادہ کر لیتا ہے، اور جب بندہ مومن ارادہ کر لے اور اللہ کی ذات پر توکل کر لے، پھر اللہ کی رحمت خود اس کی دستگیری فرماتی ہے۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے استاد محترم، ان کے پاس اگر کوئی 2 منٹ بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا، اس کو زندگی حسین لگنی شروع ہو جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ زندگی تو بڑا اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، جس کو ہم گلیوں میں اور لاپرواہی میں اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ زندگی تو اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اسی زندگی کی بنا پر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، زندگی کے تحفے کو ٹھکراتا ہے، بے قدری کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھو، اور جنہوں نے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا ہے ان کے پاس بیٹھو، تاکہ تمہارے اندر سستی اور لاپرواہی دور ہو جائے اور زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ اور شوق اور ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہی سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے بزرگان دین کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہوا ہے۔ کبھی بھی کسی کو مایوس نہ ہونے دیں، اس کے سامنے دل توڑنے والی باتیں نہ کریں، بلکہ اس کو اللہ کی رحمت کی امید دلائیں۔ انشاءاللہ وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، اور اس کی کامیابی کا صلہ یہ ہے کہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، صبح شام آپ سے لوگ مشورہ کرتے ہوں گے، اور حدیث پاک میں ہے المستشار مؤتمن، مشورہ دینے والا امانت دار ہے۔ اگر کوئی آپ سے کسی دنیاوی یا دینی کام کے بارے میں کوئی مشورہ لے تو اس کو نیک اور اچھا مشورہ دو، تاکہ وہ حوصلے کے ساتھ اس کام کو کر گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان شریف کی اس دی ہوئی تربیت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔